حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں، ان کو خواب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے گوشت کا ٹکڑا کٹا اور ان کی گود میں آ گیا۔ پریشان ہو کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، بڑا برا خواب دیکھا ہے۔ بتایا تو حضور علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے ہاں اللہ بیٹا دے گا، آپ کی گود میں کھیلے گا۔ یہ اس کی تعبیر ہے۔ لیکن پھر یہ سوال آتا ہے کہ خواب کی تعبیر پوچھنی کس سے چاہیے؟ یہ خواب کی تعبیر کا انسان خود اندازہ لگا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، اگر کسی کو کوئی خواب آتا ہے نا، تو اپنے خواب کو اس شخص کے ساتھ شیئر کرے جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہو۔ اگر آپ کا کوئی مخلص دوست ہے جو آپ کے متعلق برا نہیں سوچتا، اچھا ہی سوچتا ہے، اپنے خواب کو اس کے ساتھ شیئر کیا جائے، کیونکہ خواب تب تک خواب ہے جب تک آپ نے اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ آپ نے خواب کو کسی کے سامنے بیان کر دیا، اگلے بندے نے اس کی جو تعبیر کی وہ اس کی تعبیر ہو جائے گی۔ تو صاحب علم جو ہے وہ اس کے مطابق اس کی تعبیر کرے گا، آپ کا دوست جو ہوگا وہ اچھی تعبیر اس کی کرے گا۔ تو خواب، پہلی بات تو ہے بتانا نہیں چاہیے کسی کو۔ اگر ڈراؤنا خواب آیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ بائیں طرف تھوک دیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور سو جائیں۔ اور اگر سونے کا ٹائم نہیں ہے تو اٹھ کے اپنی عبادت میں مصروف ہو جائیں، اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں۔ اور اگر اچھا خواب آیا ہے تو آپ اس کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں، مگر اس سے جو صاحب علم ہے، جو صاحب فن ہے، آپ کا اچھا مخلص دوست ہے، جو وہ بولے گا وہ اس کی تعبیر ہو جائے گی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو فوت شدہ لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار اسپیسیفکلی، وہ خواب میں نظر آتے ہیں، وہ اکثر کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ اگر خواب کے اندر مردے کو دیکھنا، یہ مختلف صورتوں پہ ہے اور مختلف ہی اس کی تعبیرات ہیں۔ جس طرح کی صورت ہوگی اسی طرح کی اس کی تعبیر ہوگی۔ اگر خواب کے اندر اپنے کسی عزیز و اقارب کو دیکھا ہے، اگر اسے خوش خرم دیکھا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ نے اسے سکون کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ۔ اگر اسے پراگندہ دیکھا ہے، برے حال میں دیکھا ہے، غمگین دیکھا ہے، پریشان دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کی ضرورت ہے اس کو، آپ اس کے لیے احسان ثواب کریں، آپ اس کے لیے صدقہ کریں، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے حال پہ رحم فرمائے۔ خواب کے اندر اگر کوئی مردہ، خواب کے اندر اگر کوئی فوت شدہ بندہ آپ کو کچھ دیتا ہے، لینے میں حرج کوئی نہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خیر ہے، بھلائی آپ کی طرف آئے گی۔ اگر وہ آپ سے کچھ مانگتا ہے، کسی صورت میں کھانے پینے کی کچھ چیز مانگتا ہے، پہننے کی کوئی چیز مانگتا ہے، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اسے ضرورت ہے کہ آپ اس کے لیے صدقہ کریں، کسی کو کھانے پینے کی کوئی چیز دیں، کسی کو پہننے کی کوئی چیز دیں۔ لیکن عرف عام میں، ہمارے معاشرے میں یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، لوگ اگر کوئی امیر فوت ہو جائے تو لوگ آ کے اس کے عزیز و اقارب کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں ہمیں خواب میں ملا تھا اور وہ کپڑوں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، اسے کپڑوں کی ضرورت تھی، ہم نے اسے ننگا دیکھا ہے، اسے کپڑوں کی ضرورت ہے تو لہٰذا کپڑے دیے جائیں، اسے کھانے کی ضرورت ہے تو وہ دیے جائیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ دیکھیں، کسی کا جو عزیز ہے وہ اس کو ہی خواب میں آئے گا، کسی دوسرے کو کیوں آئے گا؟ تو خواب میں آ کے اگر کوئی فوت شدہ بندہ کچھ مانگتا ہے تو اس کے نام پہ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ اب اگر فوت شدہ بندہ آپ کو خواب کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے باتیں کرتا ہے، آپ کو ہدایت کرتا ہے اچھی باتوں کی، تو اس کی باتوں کو لے لیا جائے، فوراً تسلیم کر لیا جائے، یہ اچھا ہے۔ اور اگر آپ سے خواب میں وہ یہ خلاف شرع باتیں کرتا ہے تو اس کی باتوں کو بالکل ترک کر دیا جائے، بالکل بھی تسلیم نہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو فوت شدہ بندہ ہے، شیطان اس کی شکل میں آ کے آپ کو ورگلا رہا ہو۔ بالکل صحیح۔ خواب میں اگر آپ کو کوئی مردہ آ کے کہے کہ میرے ساتھ فلاں جگہ پہ چلو، تو بالکل بھی اس کے ساتھ نہیں جانا، وہ آپ کو وہیں پہ لے جائے گا جہاں سے وہ آیا ہے۔ یہ اس کی تعبیر ہو۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ خواب میں کہتے ہیں کہ رنگوں کا بھی بہت امپیکٹ ہوتا ہے، کہ مختلف رنگوں کے مختلف مطلب ہوتے ہیں، یہ بھی بات سچ ہے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ خوابوں کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، بہت ساری تعبیرات ہوتی ہیں، رنگوں کا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح کہ کالا رنگ اگر کوئی بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، تو یہ نشانی ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے اور جادو کا علاج کروائیں۔ اور اگر آپ سفید رنگ دیکھتے ہیں، سبز رنگ دیکھتے ہیں، تو یہ خوشی کی علامت ہے، خوشحالی کی علامت ہے۔
تو خواب جو ہے نا اس کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کریں. اگر تو آپ کو خواب آتا ہے سحری کے ٹائم تو یہ خواب اچھا ہے. اصدق الرؤیا بالاسحار حدیث پاک ہے کہ سحری کے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے، انسان سکون میں ہوتا ہے، ہر طرف اللہ کی رحمت ہی اتر رہی ہوتی ہے. تو اس وقت کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے خواب ہوتے ہیں، ان میں بشارت ہوتی ہے، ان میں ہدایت ہوتی ہے. ایسے خوابوں کی تعبیر کی طرف جانا چاہیے. اس کے علاوہ جو دوپہر کے وقت آ گئے یا رات کے پہلے پہر آ گئے اور اس میں آپ کو ڈرایا گیا تو یہ زیادہ تر شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کے نفس کی طرف سے ہوتا ہے. اس کی تعبیر کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. قالوا اضغاث احلام، وہی بات جو اللہ نے سورہ یوسف کے اندر بیان کی ہے کہ ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ فضول خواب ہوتے ہیں. اچھا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں آتی ہیں گھروں میں، جو فوت شدہ رشتہ دار ہوتے ہیں ہماری، کیا یہ بات سچ ہے؟ اور کہتے ہیں روحیں پھر خوابوں کے ذریعے پیغام بھی دیتی ہیں. اللہ کی اجازت سے بالکل روحیں آ سکتی ہیں خواب کے اندر، لیکن خواب اور حقیقت یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. حقیقت میں اگر انسان کسی کے سامنے آتا ہے تو یہ الگ چیز ہے، روحیں اس طرح نہیں آ سکتی. خواب کے اندر اللہ کی اجازت سے بالکل وہ آ سکتی ہیں. آ کے اگر خیر کی بات کریں تو ان کی بات کو لے لیا جائے، صحیح. اگر خلاف شرع بات کریں تو ان کی بات کو نہ لیا جائے. احتمال ہے اس بات میں کہ ان کی شکل میں شیطان آ کے آپ سے بات کر رہا ہو. اچھا، ابھی آپ نے بتایا کہ جنات جو ہیں وہ بہت سی باتیں بتا بھی دیتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جنات کی مدد سے لاٹری کا نمبر پتہ چل جاتا ہے، یہ بات سچ ہے؟ مارکیٹ کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لاٹری کا نمبر دیتے ہیں اور وہ لگ جاتا ہے. جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں، جہاں تک میرا تجربہ ہے، میں اس بات کو سرے سے تسلیم نہیں کرتا. جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو لاٹری کا نمبر دیتا ہوں آپ کا لگ جائے گا، ابھی بھی پنڈی میں ایک رنگ باز بیٹھا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور خود کا یہ حال ہے کہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھا ہے اور 500 روپیہ اس نے ٹوکن فیس رکھی ہوئی ہے. اگر لاٹری کا نمبر تو دوسرے تیسرے بندے کو دے کے اسے امیر کر رہا ہے تو اپنا لگا کے خود کیوں نہیں امیر ہو جاتا؟ کم از کم یہ ہوگا کہ آپ ٹوکن فیس ہی معاف کر دی جائے گی. آپ کو لوگ ملیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ہم لاٹری کا نمبر دیتے ہیں، جنات سے پوچھ کے دیتے ہیں اور وہ لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں گے تو ان کی خود کی یہ حالت ہوگی کہ ان کی غربت نہیں جا رہی، وہ تنگ ہوں گے معاشی طور پہ. اگر لاٹری کا نمبر لگتا ہوتا اس طرح تو وہ اپنی معیشت کو بہتر بنا سکتے، اپنی غربت کو ختم کر سکتے. میں تمام ناظرین و سامعین سے یہ بات کہوں گا کہ اگر کوئی شخص آپ کو اس طرف لاتا ہے کہ میں لاٹری کا نمبر دوں گا اور وہ لگ جائے گا تو خدا را ایسے شخص کے پیچھے مت لگیے گا. وقت بھی برباد ہوگا، پیسہ بھی خرچ ہوگا اور امید بھی ٹوٹے گی. اسی طرح سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنات نے ہمیں بتایا ہے کہ فلاں جگہ پہ خزانہ دفن ہے، وہاں سے اگر کھودا جائے تو وہ نکلے گا. اس میں 2 صورتیں ہیں. زمین جو ہے، زمین کے اندر اللہ نے بے شمار خزانے رکھے ہیں، قدرتی طور پہ اس کے اندر بہت سارے خزانے ہیں. اگر کوئی شخص زمین کی کھدائی کر رہا ہے، اس کے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اسے عطا ہے، مل سکتا ہے، اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں. 2 طرح کے اور خزانے ہیں. ایک خزانہ ہے کہ انسان نے بطور امانت زمین کے اندر رکھ دیا ہے کہ یہ میں امانت کے طور پہ رکھ رہا ہوں، فلاں وقت یا کسی بھی وقت میں اس کو لے لوں گا. تو زمین اسے امانت کے طور پہ رکھتی ہے اور یہ اسی شخص کو ہی ملے گا جس نے رکھا ہوا ہے، باقی جو جتنا مرضی زور لگا لے یہ نہیں ملے گا. اب تیسرا جو ہے، جنات بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ہے، حصار میں اس کو لیا ہوا ہے، جادو اس کے اوپر کیا ہوا ہے، جنات کا پیرا ہے، ساری چیزیں ہیں. لیکن آج تک بڑی کوشش، بڑی تگ و دو کے بعد ہم نے بہت سارے عاملین جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں اور جنات کی مدد سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم نے کسی معاملے میں بھی اس کامیاب کسی کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کی محبت جس کے دل میں ہے، اللہ کے ساتھ جس کی لو لگی ہوئی ہے، اللہ چاہے تو اس کے پاس یہ اختیار ہے، وہ یہ کر سکتا ہے. حدیث قدسی ہے، میں بتاتا ہوں، من کان للہ کان اللہ لہ. اللہ فرماتے ہیں جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا، پھر جس طرح وہ چاہتا ہے میں اللہ ویسے ہی کرتا چلا جاتا ہوں. ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ یہ بکریاں چرا رہے تھے
چلتے چلتے ایسے راستے پہ پہنچ گئے جہاں بھیڑیے کثرت سے پائے جاتے تھے، جنگل تھا، تھکاوٹ تھی، نیند کا غلبہ تھا، دل میں خیال آتا ہے کہ میں سوتا ہوں، پھر ساتھ ہی خیال آتا ہے کہ بھیڑیے چیر پھاڑ دیں گے بکریوں کو، لیکن نیند جب غلبہ کرتی ہے تو پھر انسان کسی بات کو نہیں مانتا۔ تھکاوٹ تھی، نیند تھی، بازو کا تکیہ بنایا، اللہ کا نام لے کے سو گئے۔ جب اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بھیڑیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا عصا کندھوں پہ رکھا ہے اور بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ فوراً اللہ سے ہم کلام ہوئے، کلیم اللہ تھے، کہ الہ العالمین یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو بکریوں کا دشمن ہے، یہاں رکھوالی کر رہا ہے۔ آواز آئی، من کان للہ کان اللہ لہ، جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، پھر جو وہ چاہتا ہے میں اللہ ویسے ہی کرتا چلا جاتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد ہیں بلوچستان میں، اب بھی موجود ہیں، انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا ہے، اور اپنے والد صاحب کا واقعہ انہوں نے سنایا ہے، سید ہیں وہ، یہ خزانہ نکالنے کے حوالے سے۔ ہمارا جو گاؤں ہے، اس گاؤں کا جو نمبردار تھا، بڑا وڈیرا سردار، اس نے اپنے گھر کے اندر عامل بلائے ہوئے تھے خزانہ نکالنے کے لیے۔ اچھا، کہتے عشاء کی نماز پڑھی اس نے، تو والد صاحب کو کہتا ہے جی آئیں میرے ساتھ، عامل آئے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ کہتے کمرے کے اندر گئے تو انہوں نے کھدوائی کی ہوئی تھی خزانہ نکالنے کے لیے، گڑھا کھودا ہوا تھا، اور اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے 4 لوگ تھے۔ کہتے جب میں اندر گیا، میں نے ان سے سلام کیا تو رنگ اڑ گئے، کیونکہ اجنبی شخص ہے نا، تو وہ جو وڈیرا تھا اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ ہم نے کہا تھا کہ کسی اجنبی کو اندر نہیں آنے دینا، تو آپ یہ کن کو لے کے آئے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے امام صاحب ہیں، سید ہیں، یہ بھی عامل ہیں۔ تو خیر بات چیت ہوئی، کہنے لگے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہتے جی ہم کھدائی کرتے ہیں وہ نیچے چلا جاتا ہے، ہم اس طرف سے اس کو قابو کرتے ہیں تو اس طرف چلا جاتا ہے، تو کوشش کر رہے ہیں، ہم کریں گے، آپ کے بس کا کام نہیں ہے، آپ جائیں، آپ نے تو بس کچھ دعائیں وغیرہ یاد کی ہوں گی، معمولی سا عمل سمجھا انہیں۔ شاہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جو بندہ سورہ اخلاص کا عامل ہے، جو بندہ آیت الکرسی کا عامل ہے، جو بندہ آیت کتب کا عامل ہے، جو بندہ چہل کاف کا عامل ہے، اس کو اللہ نے اتنی روحانی قوت دی ہوئی ہے کہ وہ زمین میں موجود خزانے کو نکال سکتا ہے، اس کے اوپر چاہے جتنے مرضی پیرے لگے ہوں وہ کر سکتا ہے۔ کہتے جب انہوں نے مجھے بالکل اگنور کیا تو پھر میں نے سورہ اخلاص کو پڑھا، پڑھتے پڑھتے میں نے پاؤں کی ایڑی جب ماری نہ زمین کے اوپر، تو اس گڑھے سے چھوٹا سا برتن نکلا، اس میں خزانہ تھا۔ کہتے وہ نکلا اور نکل کے گھومنا شروع ہو گیا۔ میں عاملین کی طرف متوجہ ہوا تو عاملین سے میں نے کہا کہ اب اس کو روکو۔ کہتے ہیں انہوں نے پوری کوشش کی لیکن نہیں روک سکے، تو پھر سورہ اخلاص پڑھ کے ایڑی ماری زمین پہ تو وہ رک گئی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو طاقت دی ہے، زمین سے خزانے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے روحانی قوت کا ہونا ضروری ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ بے شک شعبدہ بازی، رنگ بازی، اس کے ذریعے یہ چیزیں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور پہلی بات میں یہ گزارش کروں گا سننے والوں سے کہ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑھ کے اپنا وقت نہ برباد کیا جائے، بس اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے، اللہ ہمیں وسعت والا رزق عطا فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے نا مختلف خوابوں کی کیا کیا تعبیر ہو سکتی ہے، خوابوں کی کتنی اقسام ہو سکتی ہے، یہ بتایا۔ لاسٹ پر کیا میسج دینا چاہیں گے اگر کسی کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ خواب میں اس پر جنات ہیں یا کالے جادو کا سایہ ہے؟ آپ نے سوال کیا، آپ کے توسط سے میں ناظرین سامعین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کو اچھا خواب آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خاص طور پہ سحری کے وقت خوبصورت خواب آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی ڈراؤنا خواب آئے، رات کے کسی پہر میں بھی آئے، تو پھر اس طرح کیا جائے جس طرح نبی علیہ السلام نے بتایا کہ بائیں طرف آپ تھونکیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کا اہتمام کیا جائے، کلمہ طیبہ کو پڑھا جائے، اللہم بسمک اموت و احیا سونے کی دعا پڑھی جائے، اور معوذتین کو پڑھا جائے۔ ان چیزوں کے پڑھنے کے بعد نہ تو خواب کے اندر کوئی چیز آپ کو ڈرائے گی اور نہ ہی کوئی فتنہ اور شر پھیلا سکے گی، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی سوتے ہوئے۔ اور اگر آپ کو اس طرح کے خواب آ رہے ہیں جن میں نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے اوپر جنات ہیں، تو پھر آپ معالج کی طرف جائیں،
علاج کروائیں، علاج کے بعد ان چیزوں کو اپنے استعمال میں رکھیں۔ قرآن پاک اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن پاک ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے، اس کے اندر جسمانی علاج بھی ہے، روحانی علاج بھی ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنایا جائے اور قرآن پاک کی ہی تعلیمات کے مطابق زندگی بھی گزاری جائے، بیمار ہو جائیں تو علاج بھی کروایا جائے۔